نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ سے متعلق چند ضروری مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ مال پر کب فرض ہوتی ہے اور کون کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے تو جان لیجئے کہ جو شخص مالک نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں میں سے ایک کی قیمت کا جو مالک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کون کون سے مال پر فرض ہے تو جان لیں کہ زکوٰۃ سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور مالی تجارت، یہ 3 مال ایسے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان 3 مال کے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ان تینوں میں سے جس مال کے اوپر سال گزر جائے گا تو سال پورا ہونے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس سونا چاندی تھا اور 1 سال سے پہلے اس نے کسی کو دے دیا یا بیچ دیا یا کہیں ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ مال اس کے پاس، یہ سونا چاندی اس کے پاس میں 1 سال تک رہا، چاہے وہ گھر میں رکھا رہا، چاہے اس نے اپنا یہ مال کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا ہے، اگر وہ سال بھر اس کے پاس رہے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ چاہیے کہ اس مال کی یعنی سونا چاندی کی قیمت بازار کے بھاؤ سے نکالے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ جتنے کا مال ہوگا اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر مال 40,000 کا ہے تو 1,000 نکالی جائے گی، اگر 1 لاکھ کا ہے تو 2,500 روپے اس مال پر زکوٰۃ بنے گی۔ اسی حساب سے جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی زکوٰۃ زیادہ اس پر فرض ہے۔ دوسرا، مالی تجارت۔ کوئی مال ایسا ہے کہ جو اس نے تجارت کی نیت سے خریدا ہوا ہے، چاہے کوئی اس کی دکان ہے، چاہے کوئی اور کاروبار ایسا کرتا ہے، لیتا ہے، بیچتا ہے، مکان و دکان اس نے کسی کے خریدے ہیں اور اس میں نیت اس کی یہی ہے کہ اس کی مجھے تجارت کرنا ہے، میں نے جو لیا ہے تھوڑے نفع کے ساتھ میں، منافع کے ساتھ میں اس کو فروخت کر دینا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے المختصر کوئی بھی سامان ہے، دکان ہو، شو روم ہو یا کوئی گاڑی وغیرہ ہو، وہ لیتا بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے اور منافع کے ساتھ میں پھر سے بیچ دیتا ہے، خریدتا ہے، منافع کے ساتھ بیچ دیتا ہے، تو یہ مالی تجارت ہو جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کسی نے اپنے استعمال کے لیے 2-4 بھی گاڑی اگر رکھی ہوئی ہیں یا اس سے بھی زیادہ رکھی ہوئی ہیں، یا کوئی ان سے اپنا کاروبار چلا رہا ہے، گاڑیاں ہیں کرائے سے چلاتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ جو ان کی آمد ہوگی اس سے اس آمد پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس آمد پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا کاروبار یہی ہے، کام یہی ہے کہ وہ گاڑیاں کرائے پر چلاتا ہے اور 1 سال میں اس کی 2 لاکھ روپے کی آمد گاڑی کے کرائے سے ہوئی، 1 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ ہو گیا، 1 لاکھ جو بچا ہے تو اس 1 لاکھ پر 2,500 روپے اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ گاڑیوں کی قیمت کی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے یا پوری آمد کی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، بلکہ خرچہ ہونے کے بعد میں اس پر جو پیسہ بچے گا اس پر اس کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اگر جتنی آمد تھی اتنا سارا کا سارا اس کا خرچہ ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں نکالنی ہوگی۔ المختصر یہ سمجھ لیں، کوئی بھی چیز جو ہمارے تجارت کے مال سے ہے، تجارت کی غرض سے ہمارا کاروبار یہی ہے، لینا اور بیچنا ہے،
تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کسی کی فیکٹری ہے، اس میں مشینیں بہت زیادہ لاکھوں کی کروڑوں کی ہیں، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ ان کی جو آمد ہے، اور آمد میں سے سال پر سال جب پورا ہوگا تو اخراجات سارے کے سارے نکالنے کے بعد جو آمد بچے گی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جمع پیسہ ہے، کسی کے پاس میں جمع پیسہ ہوا اور جمع پیسہ جو تھا سال بھر سے پہلے اس نے کچھ خرید لیا، کسی کے لیے دے دیا، قرض تھا وہ اتار دیا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں اگر سال اس کا گزر گیا اور وہ پیسہ اس کے پاس میں جمع ہی رہا تب اس کے اوپر پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ 3 مال ایسے ہیں، سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت، کہ ان کے اوپر جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو ہر کوئی انسان اپنے اعتبار سے حساب لگا سکتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، زکوٰۃ مجھے کتنے پیسے کی نکالنا ہے۔ تو ہر کسی کے لیے چاہیے، یہ زکوٰۃ اسلام کے اہم رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی رکن ہیں اس میں سے چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے قرآن و سنت کے مطابق علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔